نکالتے ہیں تو جو ہمارے معاشرے میں یہ داخلی نفرتوں کا قیمت ہے، اس لیے آپ کام کریں۔ اس نے کہا کہ ہم بھارتی سوسائٹی میں مدرسہ اور مارکسزم کو کینسر سمجھتے ہیں اور اسے ہم جڑ سے یہ ان کی سوچ ہے۔ اور آج کل جو سب سے بڑا صوبہ انگریزوں کے زمانے میں سے یوپی کہتے تھے کہ تاریخ پروونس، آزادی کے بعد انہوں نے یوپی نام باقی رکھا اور اتر پردیش اس کا نام دیا۔ جیسے ہمارے یہاں پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، ان کے یہاں اتر پردیش سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ ہے، جو بھی وشو ہندو پریشد کا باقاعدہ کارکن ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ امت کے تصور کا مطلب تو یہ ہے کہ المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضهم بعضا، یا المسلم للمسلم كالجسد الواحد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے دیوار کی مانند ہے، اس طرح دیوار کی ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہوتی ہے، ایسے مسلمان ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے جسد واحد کی طرح ہے، اور جسد واحد کا یہ ہے کہ جسم کے کسی حصے میں بھی کوئی تکلیف ہو، چوٹ آئے تو یہ نہیں ہے کہ انگلی کو چوٹ آئی تو انگلی کو بھی باقی جسم آرام سے ہوگا۔ سارا جسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیداری اور مقابلے کو فلاح ہو جائے گا، ایک دوسرے کو دکھ درد کو محسوس کرنا ہوگا۔ ابھی آپ نے دیکھا جب نبی کی رسالت ہوئی تو پہلی مرتبہ کچھ کویت میں یا قطر میں سعودیہ میں تھوڑا سا کہا کہ ہم انڈین مال کو بائیکاٹ کریں گے، تو مودی نے فوراً دباؤ میں آیا اور اس نے اسلام کو پارٹی رکنیت سے معطل کر دیا۔ ہم نے ایسے پہلے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ تو تصور امت ہے جو مسلمانوں کو جوڑتا ہے، اور سارے مسلمان جو ہندوستان میں ہوں، کشمیر میں ہوں، فلسطین میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ان کی طاقت تو باہر سے ہے۔ اگرچہ پاکستان کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہم ان کا وہ تعاون نہیں کر سکتے، کیونکہ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی اس میں سارے جو قیادت تھی، صاحبان فکر و نظر تھے، سارے پورے علاقوں کے کئی بھارت میں یوپی، سی پی، پورے یہاں پہ بنگلہ دیش جو آج ہے اس کے رہنے والے۔ اس لیے ایک مسئلہ یہ ہے، میں نے گزشتہ مبارک کو اس پر بات کی کہ ہمیں اپنے لوگوں کے دل و دماغ میں امت کے تصور کا قیام کرنا چاہیے۔
اس میں پوری امت کی بقا ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ جو مطالبہ ہندو متعصبین انڈیا میں مسلمانوں سے کر رہے ہیں وہی یہاں کی لبرل کر رہے ہیں. ان کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ترقی کو اس کا چھوڑ دو, اس پر پابندی ہونی چاہیے. یہ کسی مومنٹ کہتا نہیں ہے ہر کوئی قرآن کو اسلام کو سمجھ سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو وامدی صاحب نے فن لیا ہے اور ان کی جو اٹھا رہے ہیں یہاں کہ مسلم اسٹیٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, اسلامک اسٹیٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ نیشن اسٹیٹ ہیں, قومی ریاستیں ہیں. لہٰذا ہمارے تمام ترکن مفادات اپنی سرحدوں کے اندر تک محدود ہونے چاہیے اور باہر کے معاملات میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. جو وہاں کے انتہا پسند متعصب ہندو مسلمانوں سے مطالبہ کر رہے ہیں وہی یہاں کے لبرل یہاں مطالبہ کر رہے ہیں. جہاد کے بارے میں جو وامدی صاحب کا نظریہ ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا, اب وہ نہیں ان کے حساب سے وہ احکام مؤثر ہیں یا ان کے حساب سے وہ ایک لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم ایک مختصر زمانے کے لیے تھے. جب اپنے اسلام غالب آ گیا اور اس کے بعد تو ایک مسئلہ اس میں ہے وہ اہل سنت و جماعت کا امت کے مسائل سے لاتعلقی تو یہ سوچ اور فکر پیدا کرنا یہ ضروری ہوتی ہے. جو سوچ ہے ہمارے جو برطانیہ میں بیٹھے ہیں کیونکہ ایک ہے سوچ کے امریکہ میں بیٹھے ہیں اور جو اسی سوچ کے ہیں اس کا ضرور یہ ہے کہ یہاں کی تمام مسلکی اور سیاسی خلافیات یعنی وہاں کی جو بھی نسل ہے پاسپورٹ امریکہ برطانیہ کا لیے ہوئے ہیں اور پاکستان کے سارے لوگ سے اطلاع کر رہے ہیں. یعنی وہاں رہ کر بھی وہ انٹرنیشنلائز نہیں ہو سکے ذہنی اعتبار سے فکری اعتبار سے نہ علماء نے ان کو ایسی بصیرت دی رہنمائی فراہم کی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی جائے جیسا کہ قرآن نے فرمایا غزوہ تبوک کے تناظر میں حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وقیل صحابہ اکرام کا بن مالک بلال بن سمیہ فرارہ بن ربیع جو جہاد میں نہیں جا سکے تھے اور دیگر منافقین کی طرح انہوں نے تخلف یا پیچھے رہنے کا جملہ مانا بھی کیا تھا کہ اچھے حالات ہوئے اصل میں سمجھا کہ ابھی پہنچ جائیں گے جیسے امتحان کے لیے بچے سے گاجر تھوڑا ٹائم پر ہے کریں گے کرتے کرتے امتحان ملا ہو
اللہ نے بتایا کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہوگی. مگر ہندوستان میں زمین کو اپنی وسعتوں کے باوجود مسلمانوں پر تنگ کر دیا جائے تو کیا اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے کہ اس وقت مل کر حالات کا معاملہ ہے؟ اور پھر پوری ملک کے لیے آواز اٹھائے تاکہ مومن کرے کہ بھائی ہندوستان کے خلاف یہ اقتصادی سفارتی اور معاشی اقدامات کیے جائیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا کام قراردادیں پاس کرنا نہیں ہوتا. یہ کام ہوتا ہے قراردادیں میں بے خیال لوگ پاس کرتے جیسے ہم پاس کریں گے حکومت یہ دیتے. تو ایک مسئلہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے عقیدے مسلک پر استقامت کے ساتھ قائم رہتے ہوئے امت کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے یہ کہ اپنے آستانے میں درسگاہ میں بیٹھے مست ہیں. جب میں دیکھا کہ یہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک مسلم ملک ہے میں ادارے بنتے ہیں کونسل پاکستان ہے مرکزی اتھارٹی ہے مرکزی اور صوبائی زکوٰۃ کونسلیں ہیں قرآن بورڈ ہے پنجاب میں دلی متحدہ علماء بورڈ ہے کئی اور ادارے ہیں. ان پر کرو کہ بھائی سود کے بارے میں کوئی ٹاسک فورس یا اسٹیئرنگ کمیٹی یا کوئی بنتی ہے اگر انداز کریں تو کیا کہتے ہیں ہمیں انداز کر دیے ہیں. اگر جائیں گے یا دوسروں کی ترقی کرتے بیٹھیں گے وہ بھی وسیع یا سلام بھی کریں گے بات بھی کریں گے بات بھی سنیں گے کیا کریں گے. اس لیے ایک مسئلہ یہ ہے اس لیے میں نے ابھی ہمارے پاکستان کی جو قیادت ہے اور علامہ غلام رستم ہیں ان سے کہا کہ یہ پاکستان کی جو پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ ایک آپ کا انڈرسٹینڈنگ لیول ہونا چاہیے. یعنی کہ ہماری لڑائی ہو پوری چلے اس کے راستے بند ہو جائیں گے تو ان کی دونوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ایسا تاثر لیا دوسروں نے یہ اچھی بات کی کیونکہ لبرل میڈیا چاہتا ہے کہ دہلی کی اپڈیٹ ہو ایک انتہا پسند دہشت گرد سیاسی جماعتی گروہ کے طور پر سامنے لایا جائے. اس کی طور پر سیاست میں اس پہ سے گنجائش نہیں نکلتی. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ اقتصادی مسائل تو میں غالب کو لکھتا ہوں. اگر آپ پڑھتے ہیں میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ کو فیس دوں جو یہ پڑھنے پڑی کرانی کرنٹ افیئر
وقت ہمارا ملک حقیقی معنی میں مشکل ترین حالات سے گزر ہے. اقتصادی اعتبار سے ہم غلامی میں داخل ہو چکے ہیں. کوئی بھی ہو کل وہ تھے منفر تھا کہ مہنگائی آخری دنوں میں جو لوگ کہتے ہیں انہوں نے پیٹرول کی قیمت کم کر دی تھی. وہ شرارت کی ہوئی تھی جان بوجھ کر کہ جب ان کو لگا کہ ہماری حکومت جا رہی ہے وعدہ رکھ گیا تھا سے لیکن جان بوجھ کر کیا تھا کہ اگر پاس ہوتی ہے اور یہ آئیں گے تو مالیت تو جب عمران خان آئے تھے 2018 میں تو پاکستان کے کل قرضے 30,000 ارب تھے. 2018 یعنی 71-72 سال میں کل قرضے داخلی خارجی 30,000 ارب تھے. عمران کے دور میں 20,000 ارب ہو چڑھے. لیکن جتنا 71-72 سال میں چڑھا تھا تو 30,000 اور 20,000 کا آپ تناسب کریں تو 3 اور 2 کی نسبت یعنی 60% پورے 72 سال میں اور 40% صرف عمران کی دور میں. عمران کی سمجھداری ہے چالاکی جاری ہے اپنے مخالفین پر چڑھائی کی رکھتے ہیں مجھے ہوش ہی نہ آئے. اب یہ جو آئے ہیں اب اور تیز رفتاری سے قرضے چڑھیں گے. اگر اتنے نہ آتے عمران خان ہوتا عمران خان کو تب بھی یہ ہوتا. اس لیے کہ IMF کہتے ہیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا نام ہے. یہ اس پر تسلط تو نہیں کر گئے لیکن دنیا کی اقوام اس کی ممبر ہیں اور وہ مشکل میں اس کی طرف رجوع کر سکتی ہیں. ابھی ہمارا ملک کا ڈیفالٹ نہیں ہوا, سری لنکا کا ڈیفالٹ ہو گیا. ڈیفالٹ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اب وہ پیٹرول برآمد کرنا ہے تو نہ پیسے ہوں گے تو برآمد کریں گے, نہیں ہوں گے تو کہاں سے کریں گے. وہاں پیٹرول بند ہو گئے, سارے معاملات ہو گئے, امپورٹ رک گئی. اب جو بین الاقوامی ساہوکار ہے اپنے شکار کو مرنے نہیں دیتا, تڑپتا دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ یہ مر جائیں گے تو نہیں پار پائیں گے نا. لیکن اس میں تو روز روز مرنا پڑتا ہے. اس لیے عمران جو گئے تھے 8-10 ارب چھوڑ کر اس نے 3 ارب سعودی عرب کے, 3 متحدہ عرب امارات کے اور 3 چین کے. وہ صرف بیک اپ کے لیے کچھ بنائی کے لیے تھے کہ آپ کے خزانے میں ہوں گے لیکن آپ خرچ نہیں کر سکتے. اور آخری وقت میں جو سعودی نے دیا وہ 4% سود کر دیا. تو یہی صورتحال کہ اب یہ آئے ہیں, انہوں نے سعودیہ سے اور معاملات بھی, سے اور معاملات بھی انہوں نے تو
پہلے $2.3 ارب دیے پاکستان کو 2 ارب 30 کروڑ، اور سعودیہ نے کچھ ادھار فیل دینے کی بات کی ہے، لیکن پاکستان مشکل حالات میں گئے اور اس میں مطلب یہ کہ ٹھہراؤ آئے تاکہ ڈالر کچھ نیچے جائے۔ پھر یہ ہے کہ میڈیا بہت جلدی سے چلتا ہے بجلی کے خلاف، لیکن وہ اگر ہمارے دیش شروع سے بیٹھ جائے، زور بیٹھ جائے، جب پیٹرول جیل میں داخل ہوگا تو بس ہو جائے، کیونکہ 2013 کے الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کا دور تھا، مشرف کے 10 سالہ دور میں بھی کوئی نئے بجلی کی یونٹ نہیں لگے، ڈیمانڈ بڑھتی رہی، پیپلز پارٹی کے دور میں برا حال ہو گیا، پھر وہ جو ہے انہوں نے کہا جائے تو ان کو دباؤ تھا کہ یہ بجلی کی پیداواری یونٹ لگائیں، دونوں یونٹ جلدی جلدی لگائے، سب اس پر کسی حد تک قابو پا لیا، کھانے لگے، ان میں کرپشن ہوئی نہیں ہوئی الگ مسئلہ ہے، تب سے مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے ان تمام جو بجلی کے کارخانے تھے ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا۔ وہ جو شاہد خاقان عباسی جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، گھر میں بڑے مہنگے سودے کیے، انہوں نے $6 میں سودا کیا تھا $40۔ تو اب انہوں نے جولائی کے لیے ٹینڈر کیا، تو اتنا دباؤ ہے روس کے یوکرین پر حملے کے نتیجے میں کہ عالمی ضرورت شارٹ ہوئی ہے، اور قطر جو ہے وہاں سے بھی کوئی پوزیشن نہیں ہے، اور اس کا مطلب $40 کی مقام جو پیمانہ ہے ملین لہٰذا اب کارخانے تب چلیں گے جب جیسا ہی پیٹرول ہوگا، اپنی گیس اور طلب سے کم ہے، لوگوں کو گھروں کو روکتے ہیں، روشوں کو جاتے ہیں اور جائز ہے، گیس کے کام کو بند کر دیتے ہیں، لیکن کارخانوں کو روکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑے مبادلہ آتا ہے وہ بھی سفر ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت اس زمانے میں کورونا کی وجہ سے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بہت مواقع پیدا ہوئی۔ اس کو خان صاحب اپنے کمالات سمجھتے ہیں، لیکن اس کو نہیں بلکہ کورونا کی وجہ سے ملک بھر میں دنیا میں کارخانے یہ چیزیں بند ہو گئی، تو یہاں کے لیے اللہ پاک نے گنجائش پیدا کر دی۔ تو اس لیے ملک مشکل حالات سے گزار ہے، لیکن ظاہر ہے جو جس وقت کرسی اقتدار پہ بیٹھا ہوگا تو اسی کو لوگ مقرون کریں گے، اسی کو مرامت کریں گے، اسی کو دان کریں گے، اسی کو جواب دے کرائیں گے۔ تو میں نے دیکھا تھا کہ کئی بار بندہ سوچتا ہے کہ جب اتنا مشکل ہے تو یہ سیاستدان اقتدار کے لیے اتنا لڑتے کیوں نہیں؟ ظاہر ہے کہ جو اقتدار کا بیرون جیل ہے اس میں منتشر آدمی جاتا ہے تو اختیارات کا مالک بن جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے،
ذلت گالیاں یہ برداشت کرنا کرتے ہیں کیونکہ انجوائے کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سے سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ملک کے حالات کو بہتر بنائے، ذریعی اسباب پیدا کرے. ذریعی اسباب دنیا کی کہیں سے ہمارے ملک میں بڑے پیمانے پر گیس نکل جائے، پیٹرول نکل جائے، یا ہمارے ساحل کے ساتھ جو سمندر ہے اس میں زیر زمین کچھ نکل جائے، اس کو بھی میٹیریلائز کرنے یا آخری مرحلے تک پہنچانے میں ٹائم لگتا ہے اور وسائل چاہیے، لیکن ایک سہارا بن جاتا ہے. تو ابھی ایسی کوئی صورت نہیں ہے. روس سے جو کہا جا رہا ہے تو روس پر امریکہ پہلے مغرب میں پابندیاں لگا رکھی ہیں. یہ ایران کے ساتھ جو غداری صاحب کے زمانے میں کوشش کی تھی گیس کا، اور انڈیا کو بھی شامل کیا. تو انڈیا نے زیادتی کی. خیال یہ تھا کہ یہاں سے کابل پائپ لائن جائے گی، پاکستان بھی فائدہ اٹھائے گا، تو پیسے دے گا، اور انڈیا جائے گی تو کم از کم ایک ارب ڈالر کا آزادی پاکستان دے گا. لیکن انڈیا پیچھے آ گیا. آپ کو یاد کریں کہ معاہدہ کیا ہے تو اس کا خطرہ پورا کرو. پاکستان کے جو بین الاقوامی معاہدے ہیں وہ بڑے پاکستان پر غور کرتے ہیں. یہ تو چند باتیں میں نے اقتصادی حالات کے بارے میں عرض کی آپ کے سامنے. دوسرا مسئلہ جو ہے کہ آج کے دور کے فتنے کیا ہیں. تو پہلا فتنہ ہے الحاد کا. الحاد کے معنی ہیں راستے سے پھر جانا. اس لیے جو صندوق نما خبر ہو جیسے ہمارا منفی ہے تو یہ تو صندوق نما خبر کہلاتی ہے، اور عرب میں منفی ہے تو وہ درخت بنتی ہے سائڈ میں، پھر ایک گڑھ ہوتے ہیں، پھر سائڈ میں کھدائی کر کے اور اس میں میت کو رکھتے ہیں اور پھر اس کو بند کرتے ہیں. الحاد کے معنی ہے کہ ذات حق سے انحراف کرنا. ان کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، اور اس فکر کو الحاد کو ایتھیزم کہتے ہیں. تو ایک بڑا طبقہ ہمارے یہاں اور باقی دنیا میں ایتھیسٹ ہیں، اور ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ایسا نہیں کرنے گے. اس کے بعد وہ لوگ ہیں کہ جو یہ تھوڑا کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں ایگنوسٹکس. اور ایگنوسزم اس نظریے کا کہ یہ تشکیل میں ہے. اس چیز کو ہم جان نہ لیں تو اس کا ہم غلط کرتے ہیں، مانتے ہیں. زیادہ تعلیمی جیسے کہ یہ
پہلے امتوں کی خبریں نہیں آئیں، قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، ان کی تعداد کو نہیں جانتا مگر اللہ ہے، جاءتہم رسولہم بالبینات، ان کے رسول کھلی نشانیاں یا دلائل لے کر ان کے پاس آئے، فردوا ایدیہم الی الظالمین، انہوں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہا ہم اس میں تک نہ بولیں گے، فردوا ایدیہم الی الظالمین وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم، جو دین دے کر تمہیں بھیجا گیا اس کا انکار کرتے ہیں، اور انا بما ارسلتم به وانا لفی شک